محترم جناب قیوم نظامی صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر رؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی لاہور، محترم جناب پریزیڈنٹ فکر اقبال فورم وحید خواجہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہے اس پہ بہت سارے اسکالرس نے لکھا، بہت سارے اسکالرس نے بولا اور بہت سارے اسکالرس نے اپنے اپنے انداز میں اس کا فہم لے کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ موضوع اقبال کی پہچان ہے خود ہی۔ جو قوم، جو شخص، جو فرد اقبال کے خودی کے فلسفے کو فہم پکڑ جائے، سمجھ جائے، وہ دوسرے اور آسان لفظوں میں قرآن کو سمجھ جائے گا۔ جو خودی کا اقبال کا فلسفہ، یہ بھی 40-45 منٹ کی جو یہ ٹاک ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ اس کو انتہائی آسان رکھوں، لیکن کیونکہ ایک فلسفی ہے، اس کا کلام ہے، تو جتنا بھی آسان رکھا جائے وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں دقیق ہو جاتا ہے۔ فلسفہ خودی، میں پہلے اقبال اور رومی کے بیچ مکالمے کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ اقبال اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کر، کہ یہ جو آدم ذات ہے اس کا راز کیا ہے، اور جو یہ میری خاک ہے یہ کس طرح پیئر آف سٹارز بن جائے۔ تو دیکھیں رومی ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہرش را پشائے آرد بشخ، باطنش آمد محیط ہفت چرخ۔ کہتے ہیں یہ جو آدم ہے اس کا جو ظاہر ہے یہ ایک کیڑے کے کاٹنے سے مر جاتا ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے وہ 7 آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کہتا یہ ہے اس کا راز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ یہ چوتھی ٹاک ہے اقبالیات کے حوالے سے، اور جب کبھی بھی میں ٹاک دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے آؤٹ لائن بیان کرتا ہوں۔ تو آؤٹ لائن یہ ہے کہ میں خودی کو آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ خودی کیا ہے، پھر خودی کے مقامات کیا ہیں، پھر خودی مستحکم کیسے ہوتی ہے، پھر خودی کمزور کیسے ہو جاتی ہے، پھر خودی کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اور خودی کب انفرادی سے اجتماعیت میں بدل جاتی ہے، اور خودی کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور جب ایک آدمی اپنی خودی بیدار کر لیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ، ایک نیشن سٹیٹ جب خودی کے مطابق سیلف ایکچولائزڈ ہو جائے تو وہ کیسی ہونی چاہیے۔ کیا ہم ویسے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کہاں کہاں ہماری لیکنگز ہیں۔ ان پوائنٹس پہ میں بلٹن پوائنٹس کی شکل میں عرض کیے دوں گا۔ اقبال کے اسرار خودی کے اندر ہی اقبال اس فلسفے کو ایک حقائق سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہیں سے، ان پہ ایک شیر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو ایک بڑی بھیڑ شیر کو کہتی ہے کہ یہ چیڑ پھاڑ ضرور کرنی ہے، آپ کو گوشت چاہیے نا، روزانہ مل جائے گا۔ تو وہ شیر کو قائل کر لیتی ہے، تو روزانہ ایک بھیڑ پیش کر دی جاتی ہے، اور گریجولی اینڈ سلولی اینڈ گریجولی شیر جو ہے وہ بھیڑوں کے معیار پہ آ جاتا ہے، لیول پہ، اور وہ پھر گھاس ہی کھانا شروع ہو جاتا ہے۔
اب اقبال یہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ ایسنس جس پہ شعر تخلیق ہوا تھا وہ اس سے ہٹ گیا ہے اور وہ اپنی اصل کو بھول گیا ہے، اپنی اصل سے پیچھے ہٹ گیا ہے، تو وہ شعر رہا ہی نہیں، وہ تو بھیڑ بن گیا ہے۔ تو اقبال سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کا جو جوہر ہے جس پہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، انسان اپنی تخلیق کے جوہر کو جو ہے وہ پہچانے تو پھر وہ خودی کا عارف بنتا ہے۔ میں ایک دو فارسی کے شعر سناؤں گا، پھر اس میں ایک دو اردو کے سنا کے آپ کے کانسیپٹ کو اور اس میں آسانی کروں گا کہ آپ اس کے فہم کو لے لیں۔ اقبال کہتے ہیں منکر حق نزد ملا کا فرست، کہتے ہیں منکر خود نزد من کفر ترست، کہتے ہیں مولوی کہتا ہے جو حق کا انکاری ہے وہ کافر ہے، اقبال کہتا ہے جو خود کا انکاری ہے وہ اس سے بڑا کافر ہے۔ کہتے ہیں مکتب از مقصود خویش آگاہ نیست، تا بجذب اندرونیش راہ نیست، کہتا ہے آج کا جو مکتب، سکول اور یونیورسٹی ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہے اور وہ شاگرد کو اپنے اندر جذب ہو کے حقیقت پانے کی فلسفی سے ہی واقف نہیں ہے۔ کہتا ہے خشت راما مار مکچ می نہت، ہوئے بت ببچہ شاہی دہت، کہتا ہے آج کا جو استاد ہے وہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھتا ہے، خشت راما مار مکچ می نہت، اور وہ شاہین بچے کو بطخ بنا دیتا ہے۔ پھر دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں رزق بازاں زاگ کر گسندر گور، رزق زاگ و کرگ سندر خاک گور، رزق بازاں در سواد و ماہ و ہور، کہتے ہیں جو گدھ ہوتا ہے اور کوا ہوتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ مٹی اور قبر ہے، اور جو باز ہوتا ہے وہ اپنا رزق چاند اور سورج کے گرد و نواح میں حاصل کرتا ہے۔ اقبال کا ایک اور شعر، ماہر نفسیات سے مخاطب ہے اقبال، کہتا جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ میں معزز خواتین و حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، بخاری شریف کے باب الایمان کے چیپٹر کی سب سے پہلی حدیث، 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، ان میں ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک سخی ہے۔ جسٹ بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ خالق شہید سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں تیرے رستے میں جان قربان کر کے آ گیا۔ تو جواب آتا ہے نہیں، تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو کہہ دیا گیا I have nothing for you۔ سخی آتا ہے تو اس کو خالق کہتے ہیں میں نے تجھے دولت دی تھی، مال دیا تھا، کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے میں نے دن رات خرچ کیا تیری رضا کے لیے۔ خالق کہتا ہے نہیں، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، تو کہہ دیا گیا میرے پاس کچھ نہیں۔ عالم آتا ہے، عالم، خالق کہتے ہیں میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟
وہ کہتا ہے میں نے پھیلایا مخلوق خدا کو تیری طرف راغب کیا، پرسویڈ کیا. خالق کہتے ہیں نہیں، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو کہہ دیا گیا I have nothing for you. اس حدیث پہ اگر انالوجی اپلائی کریں تو دو چیزیں کھل کے واضح ہوتی ہیں کہ انسان اپنا عمل بتا رہا ہے اور خالق اس کی فکر اور تھاٹ پہ انالائز کر رہا ہے اس کو. معزز خواتین و حضرات، انسان کی فکر اور عمل میں جب تک ہارمنی نہ ہو، جب تک ہم آہنگی نہ ہو، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کی فکر پہلے نفس کے پھندے سے آزاد ہوتی ہے، تو اس کا تمام کیا گیا عمل اپنے معیار کو نہیں پہنچتا. اقبال کا خودی کا فلسفہ ایک شعر میں پھر سناتا ہوں. کہتے ہیں خودی کی خلوتوں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. اس شعر سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ خود ہی اقبال کا فلسفہ جو خدائی عرش و کرسی کو بھی اپنی زد میں لے رہا ہے کوئی معمولی نہیں ہے. یہ معمولی نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو خود ہی سمجھ جائے گا وہ قرآن کا فہم پا جائے گا. آج ہم سائنسی دور میں سانس لے رہے ہیں. سائنسی دور میں یہ جو باہر زمان و مکان ہمیں زمان نظر آتے ہیں، ٹائم اور سپیس، سب کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے یہ کہ یہ بگ بینگ سے پیدا ہوئے ہیں. سورۃ انبیاء کی 30 نمبر آیت ہے، یہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. آج ایک فکر ایسی ہے وہ کہتے ہیں یہ زمان و مکان ہی سب کچھ ہے. ٹائم اور سپیس کے ایمبٹ کو ڈسکور کر رہا ہے ناسا، ہبل ٹیلیسکوپ، جیمز ویب ٹیلیسکوپ. وہ کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے. اقبال کہتا ہے مقام ذکر ہے پیمائش، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا انٹلیکٹ ہے، جو اس کی عقل ہے، یہ زمان و مکان کی پیمائش کرے گی. لیکن اقبال کہتا ہے کہ انسان جب اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر لیتا ہے تو وہ وجدان کی قوت سے زمان و مکان سے ایکسٹریم چلا جاتا ہے، بیونڈ چلا جاتا ہے. اب یہ آدمی جو ٹائم سپیس اور بیونڈ ٹائم سپیس پہنچا ہے، یہ سیلف ایکچولائزڈ انسان کہلائے گا. جس نے ہیئر اور ہیئر آفٹر دونوں کو کیٹر کر لیا ہے، یہ سیلف ایکچولائزڈ انسان کہلائے گا. آج کے اس جدید دور میں اقبال کا خودی کا فلسفہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. اگر جرمنی یونیورسٹی میں ایک سائنٹسٹ فرنگی یہ کہے کہ اس نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور ہبل ٹیلیسکوپ کے کمبینیشن سے یونیورس میں سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ سیلف ایکچولائز ہو گیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ نو، بگ نو. اس نے صرف وہ جہان دیکھے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کا تعلق ان کی عقل کے ساتھ ہے. ابھی وجدان کو تو وہ بڑا ہی نہیں ہے، انٹیوشن پہ تو وہ آیا ہی نہیں ہے. ابھی وہ تو اس نے منزلیں چڑھی نہیں ہیں. ابھی اس کے لیے تو کچھ پری ریکوزٹس تھے کوالیفائی کرنے کے لیے. اقبال اس کو اپریشیٹو سیلف کہتا ہے، وجدان کو اپریشیٹو سیلف کہتا ہے.
انسان کی عقل کو جب یہ کمال پہ پہنچ جائے، پونڈرنگ کرے، کانٹمپلیشن کرے، فکر کرے، تو اقبال کہتا ہے یہ ایفیشنٹ سیلف ہے۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ مغرب نے ایفیشنٹ سیلف کو ڈیولپ کیا اور ترقی کر لی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان سادہ بیچارہ نہ اپریشیٹو سیلف ڈیولپ کر پایا اور نہ ایفیشنٹ سیلف ڈیولپ کر پایا اور پیچھے رہ گیا۔ معزز خواتین و حضرات، رومی کا ایک ربائی ہے، مجھے اصلاح کیجئے گا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے غالباً یہ اقبال ہی کی ہے، رومی کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کراجوئی چراتر پیچو تابی کہ او پیداس تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ بینی۔ کہتے ہیں تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ تیرے پاس پہلے سے موجود ہے، تو اپنے آپ کو ڈھونڈ، وہ تجھے مل جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا جو سفر ہے، اس کی ابتدا اقبال کے فلسفے سے نہیں ہوئی، اس کی ابتدا آدم کی ابتدا سے اللہ نے کر دی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب انبیاء مختلف آتے رہے تو ان کی شریعتیں بدلتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اور شریعت تھی، نوح علیہ السلام کی اور تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی شریعتیں بدلی ہیں، لیکن ایک چیز تھی جو کانسٹنٹ چلی آ رہی ہے اور نہیں بدلی، وہ تھا اسپرٹ آف دا شریعت، وہ تھا معرفت الہی، وہ نہیں بدلا۔ سقراط جب ایتھنز میں رہا کرتا تھا تو اس سے بھی 400 سال قبل، یہ ہومر کے زمانے کی بات ہے، ڈیلفی کے مندروں پہ لکھا ہوتا تھا نو تھائی سیلف، نو تھائی سیلف، اپنے آپ کو جانیے، اپنے آپ کو جانیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کو کیسے پائیں؟ انہوں نے کہا نو تھائی سیلف یو شیل نو دا گاڈ، اپنے آپ کو جانیے، آپ خدا کو پا جائیں گے۔ اب اگر یہاں پہ میں بلے شاہ کی ایک وہ ربائی نہ سناؤں، ایک شعر نہ سناؤں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ کہتا ہے پڑھ پڑھ لکھ ہزار کتاباں، کدے من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنا ہے مندر مسیتی، کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے بلے شاہ، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ اقبال کی ایک کتاب تھی، اس کا نام سٹرے ریفلیکشنز تھا، منتشر خیالات۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی، ایک انڈین نے بھی اس کا ترجمہ کیا، ہمارے پاکستان میں بھی 2 لوگوں نے اس کی پرسنل نوٹ بک تھی اقبال کی۔ اتنے پیارے پیارے کوٹ اس میں، مائی گڈنس، اتنے پیارے پیارے کوٹ۔ سنیے گا، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ویک لوز ہمسیلف ان گاڈ، اسٹرانگ فائنڈ گاڈ ان دیم سیلف۔ کمزور انسان اپنے آپ کو خدا میں ختم کر دیتا ہے، طاقتور انسان اپنے آپ کے اندر خدا کو دریافت کر لیتا ہے۔ سٹرے ریفلیکشنز۔ میں نے عرض کی تھی آج سے غالباً یہ پہلا لیکچر تھا کہ یہ آدم ذات 2 طرح سے ہے۔ یہ میرا فزیکل سیلف ہے، اس میں 5 طرح کے سینسز لگے ہوئے ہیں، ساؤنڈ، سائٹ، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ۔ ایک میرا اس کا اندر کا وجود ہے جس کو روح کہتے ہیں، اس میں بھی 5 سینسز لگے ہوئے ہیں۔ ریکال،
جس کو میموری کہتے ہیں، پرسپشن، تھاٹ، انووکیشن، پونڈرنگ، یادداشت، گمان، خیال، ذکر اور فکر. باہر کے 5 حواس اندر کے 5 حواس سے جس لائنج سے ملتے ہیں، کامن سینس کہتے ہیں اس کو. جب کوئی شخص خدا شناس بننے کی طرف چلتا ہے تو وہ کیونکہ اندر کی اپنی ذات میں گوتزن ہوتا ہے تو اس کی کامن سینس ہی بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کامن سینس کے بڑھنے کے عمل کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں، خودآگاہی. خدا شناس انسان خود آگاہ انسان ہوگا. خود سے غافل شخص خدا شناس نہیں ہو سکتا. خود آگاہ انسان ہی خدا شناس ہوتا ہے. یہ خودی کا بریف انٹروڈکشن تھا کہ سیلف ایکچولائزڈ انسان ہو، کہ اس کی فکر پہنچ جائے ٹائم اور سپیس سے بیونڈ، لیکن اس کے عمل میں نارملسی پائی جاتی ہے. پھر جا کے اس کی فکر اور عمل میں ہم آہنگی ہوگی. اس کو جس چیز نے برقرار رکھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بے نیازی. وہ دنیا میں کسی فیم کے لیے کام نہیں کرتا. وہ فیم، پاور، پوزیشن سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور انسان کا اپریشیٹیو سیلف، جس کو وجدان کہتے ہیں، وہ ایک سرٹن فریکوینسی پہ جا کر ایبسلوٹ سیلف میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ جو میرا باہر کا وجود ہے یہ بایولوجیکل ہے. بایولوجیکل. معزز خواتین و حضرات، آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ بایولوجیکل وجود ہے. جو میرے اندر وجود ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. سائیکولوجی کہتے ہیں دا سائنس آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. سائیکولوجی کی ہی اعلی فارم کو اسپرچولیٹی کہا جاتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. میرے اندر ایک تھاٹ چلتی ہے، اس تھاٹ کی پرسوئنس میں میرا عمل بنتا ہے، کنڈکٹ بنتا ہے. سارا تصوف سمٹ کے پیوریفائڈ تھاٹ پہ آ جاتا ہے. اقبال ریکنسٹرکشن میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت یہ پاکیزہ سوچ حاصل کرتی ہے. لیونگ تھاٹ جو لیونگ ہارٹ سے آ رہی ہوتی ہے، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. وہ سورت حشر کی 19 نمبر آیت جو وحید خواجہ صاحب نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. اپنے آپ کو بھولنا کیا ہے؟ کہ مجھے یہی نہ پتا چلے کہ میرا اصل فائدہ کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے، اور میں انسان کے معیار سے ڈسینڈ کر کے، انسان کے معیار سے نیچے گر کے حیوانی سطح پہ زندگی گزارنا شروع ہو جاؤں. یہ اپنے آپ کو بھولنا ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اسی طرف، تھاٹ کی طرف. تو جب خودی کا ارتقاء ہوتا ہے، جب یہ روح، اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، سنیے گا. مجھے لگتا ہے یہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا لیکن میں پھر اس کو آسان رکھوں گا. فارسی کا شعر وہ کہتے ہیں، گر تو فنا خواہی از خود آزاد شو، گر تو بقا خواہی از خود با خود آباد شو. شیخ حجویر لکھتے ہیں کشف المعجوب کے اندر کہ جسم کی صفت ہے محسوس کرنا. وہ کہتے ہیں کہ نفس کی صفت ہے خواہش. وہ کہتے ہیں روح کی صفت ہے بلند فکر، بلند خیال. جب کسی شخص کی روح ذکر اور فکر سے توانا ہوتی ہے تو اس کے تھاٹس بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ
بلند خیال میں جینے والا شخص پست کنڈکٹ نہیں کرے گا نہ. خدا شناس انسان پست خیال نہیں ہوتا، بلند خیال ہوتا ہے. دیکھیں اقبال کیا کہتے ہیں، میں شعر سناتا ہوں، کہتے ہیں فساد قلب نظر ہے فرنگ کی تہذیب. کہتے ہیں فرنگی کی تہذیب تو عقل اور دل کا فساد ہی فساد ہے، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف. کہتا ہے روح سے بیچارہ واقف ہی نہیں ہے، وہ سٹلنس میں گیا ہی نہیں ہے، لطیف اس کی کیفیات اس نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. کہتا ہے رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید. اقبال کہتے ہیں اگر روح پاک نہیں ہوئی، نفس کے پھندے سے آزاد نہیں ہوئی، تو تین چیزیں ناپید ہو جائیں گی: ضمیر پاک، خیال بلند، ذوق لطیف. ہائی تھاٹس نہیں آئیں گے. جب یہ سوچ تزکیے سے پاک ہو جاتی ہے تو یہ سوچ کا سفر چڑھتا ہے سالک، رہتا وہ زمین کے اوپر ہی ہے. معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے، بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. پہلے اس نے سوچ کو پاک کیا ہے. انسان کی پاک سوچ ہی پاک عمل میں ڈھلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خیالات پراگندہ ہوں اور آپ نیک عمل کر رہے ہو. نو، دس از ہپوکریسی. جب انسان کی سوچ پیوریفائڈ ہو جاتی ہے تو پھر یہ آزاد ہوتی ہے. وہ بندہ جو سیلف اویئرڈ ہوتا ہے یہ اس سوچ کی فریکوینسی کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے. دس از آل سائیکالوجی. If I apply psychology on you, if I apply a science of mind and conduct on you, it's called a psychology. If I apply the same on myself, it's called mysticism. اگر سائیکالوجی سائنس کو میں آپ پہ اپلائی کر دوں تو یہ نفسیات کا علم ہے، اگر میں اپنے اوپر اپلائی کر لوں تو یہ تصوف ہے. یہ جو پاک سوچ حاصل کی ہے انسان نے تزکیے کے بعد، یہ معرفت الہی کا درجہ پائے گی. اقبال کہتا ہے جب خودی پروان چڑھتی ہے، جب خودی کا عارف خدا شناس بنتا ہے تو وہ تین مراحل سے گزرتا ہے، ضروری ہے گزرنا. پہلا وہ فرماتے ہیں اطاعت. اطاعت کس کی؟ فرنگیوں کی نہیں خواتین و حضرات، نہ وہ ہمارے آقا جن کے ہم غلام بنے بیٹھے ہیں. اقبال کے کلام کا 2/3 حصہ اقبال نے ان کو لتاڑا ہے. فرنگی کو سید عبداللہ، ڈاکٹر سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال کے کلام میں سے فرنگی پہ تنقید کو نکال دیں تو اقبال 1/3 بچ جاتا ہے بس، جس کے میں صبح اور شام نغمے گاتا ہوں. اطاعت کس کی ہے؟ فرنگی کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری شریعت، سارا دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اقبال کے یہ خودی کے فلسفے اور تمام پوئٹری کا کرکس ہے خواتین و حضرات. دوسری چیز اقبال کہتے ہیں اطاعت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور لینی ہے، ضبط نفس کرنا ہے. اگر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ذکر خوب کیا، حج خوب کیا، عمرے خوب کیے، لیکن اپنے سیلف پہ آپ نے زور نہیں دیا، اپنے اوپر چھری نہیں چلائی، اقبال کہتا ہے تم معرفت نہیں پا سکے گا. یہی وہ بیسک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان اقبال کے فلسفے کو نہیں لے پا رہے.
میں ساری شریعت کو نماز روزہ حج زکات میں سمیٹ کے بیٹھا ہوں. وہ شریعت جو مسجد میں میری نماز کی شکل میں ادا ہوتی ہے وہ باہر میرے عمل میں نظر ہی نہیں آتی. میں حج کرنے جاتا ہوں تو میرا سارا پیسہ ناجائز کمائی کا ہے. میں مارکیٹ میں جب سیلر بن جاتا ہوں تو میں ملاوٹ کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ضبط نفس. خواتین و حضرات، یہاں پہ اقبال کی 2 فارسی کے شعر سناؤں گا جو ضبط نفس کے لیے لکھے. اقبال کہتا ہے نفس تو مثل شتر خود پرورست، خود پرست و خود سوار و خود سرست. کہتا ہے یہ اونٹ ہے، اونٹ تیرے اندر اونٹ، یہ خود پرور ہے، خود پرست ہے، خود سرست ہے. کہتا ہے اس کو لگام ڈال. کیا ہے نفس؟ آسان الفاظ میں سن لیجئے. possessive instincts, wishful desires. مجھے یہ بھی ملے، مجھے یہ بھی ملے، یہ خواہش، یہ پلاٹ میرا، یہ گھر میرا. یہ کیپٹلسٹک اپروچ ہے. یہ وہی کمزور آدمی ہے جو گم ہو جاتا ہے خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. یہ کیپٹلزم طے کرتا ہے مارکیٹ میں تمہاری یہ ویلیو لگے گی، صاحب یہ کام کرو تو خدا شناس بنے، زمان و مکان کا علم تجھے ملے، تو زمین کوسموس کو سمجھے اور ڈیم کیئر، پیسے آئیں جائیں گے میرے پاس، مال آئے گا. دس از آل کیپٹلزم. ایک آدمی اپنی مصروفیات کو حائل نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا ہے میں کائنات کے بڑے سوالوں کو ایڈریس کروں گا. اپنی نیڈ اور گریڈ سے اوپر اٹھتا ہے. یہ وہ ہے جو خود میں ڈوب کے خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ مرد شو آور زمام و بکف. معزز خواتین و حضرات، آپ کی توجہ چاہوں گا. مرد شو آور زمام و بکف تا شوی گوہر اگر باشی خزف. کہتے ہیں اگر تو نے اس نفس کو لگام ڈال لی نا تو ٹھیکری سے موتی بن جائے گا. ٹھیکری، ہائے ٹھیکری، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. وہ گھڑا جب ٹوٹتا ہے نا، گھڑا ٹوٹتا ہے تو اس کا وہ جو اسمالسٹ پیس ہوتا ہے جو کسی ویلیو کسی ورتھ کا نہیں ہوتا، اقبال کہتا ہے تو نے اگر یہ کام کر لیا تو ٹھیکری سے موتی بن جائے گا. پھر تیسری چیز وہ خودی میں جو کہتا اقبال، وہ کہتا پھر تجھے اللہ اپنا نائب بنائے گا، خلیفہ نہیں. خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو موجود نہ ہو، خالق موجود ہے، ہم اس کے نائب بنتے ہیں. پھر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہماری زبان میں آتا ہے، ہماری آنکھ میں آتا ہے، ہماری تھاٹ میں آتا ہے، ہمارے قدم میں آتا ہے. یہ میں نے حدیث کا جسم بیان کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کی تکمیل کے بعد جب کوئی شخص نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہے، اس کے کان بنتا ہے. کہتا اقبال کہتا مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پنہا لا الہ. اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا شوق، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز. اب یہ فیئرلیس ہو جائے گا انسان، یہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. میری تھاٹ، یہ میرا وجود 3D ہے. سائنس کہتی ہے 4D میری سوچ ہے. جب میں سوتا ہوں تو میں 5D ہو جاتا ہوں کیونکہ میں پاسٹ اور فیوچر میں چلا جاتا ہوں. سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان اپنے 5D کو اپنے کسی ایک ایموشن سے اٹیچ کر دے، میرے اندر 6 بڑے ایموشنز چلتے ہیں تو میں 6D بنوں گا. 6D 5D سے 6D بننے میں صرف ایک چیز حائل ہے، اس کو کہتے ہیں فیئر. یہ میرے حواس پہ ایک خوف رہتا ہے. جس دم میں اس خوف کو پٹخ دیتا ہوں،
خدا پھر میرے وجود میں آتا ہے، میرے بازوؤں میں، میری زبان میں، میرے تھاٹس میں، میرے قدم میں، اس طرح وہ آپریٹ کرتا ہے، اور وہ صرف اس آدم ذات میں آتا ہے، بس کائنات کی کسی چیز میں نہیں سماتا۔ لو انزلنا ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آدم ذات کا خاصہ ہے۔ اقبال اور رومی کی ارواحیں جاوید نامہ میں جب دوسرے آسمان پہ پہنچتی ہیں تو ایک فرشتہ ان کو دیکھتا ہے، وہ ایک نغمہ گاتا ہے۔ فرشتہ دونوں کو دیکھتا ہے تو ایک نغمہ گاتا ہے۔ یہ اقبال نے کوئی 50 کے قریب شعر لکھے، کہتا ہے ترسم کے تمہاری رانی زورق بسرا بندر، زادی بحجاب اندر میرت بحجاب اندر۔ میں خوف زدہ ہوں کہ تو اندھیرے میں آیا ہے اور اندھیرے میں ہی زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ چوں سرمائے رازی راہ آج دیدہ فرش استم، تقدیر امم دیدم پنہا بکتاب اندر۔ کہتے میں نے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کے سرمے کو جب اپنی آنکھوں سے دھو ڈالا اور قرآن کو پھر میں نے دیکھا تو اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں قوموں کی تقدیریں نظر آئیں۔ با مغربیا بودم برجست مکم دیدم، مردے کے مقاماتش نایت پہ حساب اندر۔ اقبال کہتے ہیں میں مغرب میں رہا، میں نے وہ نوجوان بہت ڈھونڈا جس کے حساب کتاب، جس کے اعمال لکھے نہیں جا سکتے۔ Who is he؟ یہ کون ہے؟ یہ خود اقبال ہے۔ یہ وہ سالک ہے جو سانسوں میں اللہ کی یاد کو لے جاتا ہے۔ یہ پاس انفاس کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اقبال 2 شعر لکھتے ہیں۔ یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا نصیر الدین چراغ دہلوی۔ یہ اقبال نے ادھر سے لیے۔ کہتے ہیں زاہد و ظاہر بھی از قرب جمعی پرسی، او در من و مندر وے خوشبو بغلاب اندر۔ کہتا ہے تو ظاہر کی عبادات کرنے والا ہے، مجھ سے پوچھ، وہ میرے اندر ایسے ہے جیسے گلاب میں خوشبو ہوتی ہے۔ آخری شعر سنیے گا، کہتے ہیں در سین نصیر الدین جز عشق نمی گنجت، او تر ای طرف تماشا بھی دریا بحباب اندر۔ کہتے ہیں وہ نصیر الدین کے سینے میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک بلبلے کے اندر سمندر رہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دیکھیں رومی کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یو آر ناٹ اے ڈراپ ان اے اوشن، یو آر این انٹائرلی اوشن ان اے ڈراپ۔ تم ایک قطرہ نہیں ہو سمندر کے اندر، تم ایک پورا سمندر ہو قطرے کے اندر۔ اب دیکھیں اقبال کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات، خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ وہی بات، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ سر ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا؟ ابھی خودی کا مقام کدھر ہے؟ یہ انسان کا سینہ ہے،
غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام. سینے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سینے میں وہ اسپرچل پوائنٹس چھپے ہوئے ہیں جو اللہ کی کثرت یاد اور ذکر سے بیدار ہوتے ہیں. اب دیکھیں اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ خود ہی اس وقت تک بیدار نہیں ہوتی جب تک کوئی سالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں نہیں سمٹتا. کہتے ہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ صبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. عشق دم جبرائیل عشق دل مرتضی، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام. پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز غداز و سجود. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل میں صلاۃ و درود. شوق میری نے میں ہے شوق میری لے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آخر میں صرف ایک شعر آخر میں ایک شعر، جب خود ہی بیدار ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا؟ سالک کیسا بن جاتا ہے؟ کہتے ہیں جس بندہ حق بھی کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے وہ برند و براق. اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق ہے وہ صاحب آفاق. کیا کہہ دیا اس نے؟ وہ کہتا ہے تجھ میں نہیں پیدا بھی ساحل کی طلب بھی، وہ پاکی فطرت سے ہوا مہر میں آماک. کہتا ہے تو سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے ابھی کیا کروں. کہتا ہے وہ گوتا لگا کے گہرائیوں سے اوپر آ گیا. کون؟ جس کی خود ہی بیدار ہو گئی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.